خاتم النبیین، محبوب میں خدا ہوں، جب چاہوں جس سے چاہوں جس وقت چاہوں کلام کروں، لیکن محبوب جب سے تیرے ساتھ کلام کیا ہے میں خدا ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں تیرے بعد کسی سے کلام نہیں کروں گا، کسی سے کلام نہیں کروں گا، کسی سے بات نہیں کروں گا، حتیٰ کہ میں خدا عیسیٰ سے بات کرتا رہا ہوں۔ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھے اب کیا ہونے لگا ہے۔ عیسیٰ جو سچا نبی ہے، میرا سچا پیغمبر ہے، میں اس عیسیٰ سے بھی بات کرتا رہا ہوں، لیکن اگر تیرے بعد آئے گا تو عیسیٰ سے بھی بات نہیں کروں گا جو سچا نبی ہے، جو خدا نبی پاک کے بعد جو سچا عیسیٰ نبی ہے اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، وہ غلام احمد قادیانی سے کیسے بات کرے گا؟ وہ مسلمہ کذاب اور مسلمہ پنجاب سے کس طرح بات کرے گا؟ وہ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، پڑھیں نزول مسیح کو پڑھیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، جب عیسیٰ آئیں گے تو وہ میری شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ امام ہوں گے حضرت مہدی، حضرت مہدی وہ امام ہوں گے اور عیسیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ تفاسیر میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ان کے نماز پڑھیں گے۔ امام مہدی نبی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور نماز پڑھیں گے حضرت امام مہدی کے پیچھے۔ اور پھر علماء محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی کس طریقے کے مطابق نماز پڑھائیں گے، وہ شافعی طریقے کے ساتھ، حنبلی طریقے کے ساتھ، مالکی طریقے کے ساتھ؟ علماء فرماتے ہیں نہیں، امام مہدی اگر نماز پڑھائیں گے تو وہ امام ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق پڑھائیں گے۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائیں گے۔ مالکی، حنبلی، شافعی ان کو ہمارا سلام ہو، لیکن جو مرتبہ میرے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ امام ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، میں بھی نبی ہوں۔ جب دماغ گھومتا ہے تو طرح کی واہیات باتیں انسان کرتا ہے۔ آپ کے دور میں اس نے دعویٰ نبوت کیا، وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نبی ہوں، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، دلائل دینا چاہتا ہوں اپنی نبوت کے۔ یہ مسئلہ غور سے سماعت کریں، حضرت امام ابو حنیفہ کیا بیان کر رہے ہیں اور کیا عقیدہ دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی نبوت کے بارے میں دلائل دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اٹھ کر بھاگ جا، ابو حنیفہ تیرے دلائل نہیں سننا چاہتا، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور جو اس کے دلائل سنے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آج ہم سوچ رہے تھے کہ دلائل تو سن لینا، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے عقیدہ دیا ہے کہ جو ان کی دلیل بھی سنے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آج جی ان کا نظریہ سننا چاہیے۔ ہمارے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم سو کارڈ سکالر، جنہیں دین کی علقوں کا پتہ نہیں ہے، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں آ کر اور دین کو سمجھاتے ہیں، ان کی شکل و صورت وہ فرنگیوں جیسی،
اور ایکسپلین کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں دین اسلام کو، انہیں کیا حق ہے یہ؟ نہ خود کچھ آتا ہے دین اسلام کے حوالے سے، چند انگریزی کتابیں پڑھ کر کہتے ہیں جی ہم سکالر ہو چکے ہیں، ہمیں دین کا بہت فہم ہو چکا ہے، انہیں کیا خبر کہ دین مصطفیٰ کیا ہے؟ دین سیکھنا ہے تو امام ابو حنیفہ سے سیکھو، دین سیکھنا ہے داتا علی اجمیری سے سیکھو، خواجہ اجمیری سے سیکھو، مجدد الفسانی سے سیکھو، بہاؤالدین زکریا ملتانی سے سیکھو، علی پور والوں سے سیکھو، آلو مہار والوں سے سیکھو، گولڑا شریف والوں سے سیکھو، بابا فرید سے سیکھو، اور یا پھر خواجہ سعید سے سیکھو۔ انہیں کیا پتا دین کیا ہے؟ نہ شکل و صورت اسلام جیسی، جو خود اپنے آپ پر دین وارد نہیں کر سکا وہ دوسروں کے لیے دین کیا بیان کرے گا؟ یہ غامدی، یہ سامری، یہ اس طرح کے بکواس کرنے والے، دین کو بیان کرنے والے، انہیں کیا خبر کہ دین کیا ہے؟ دین سراپا سوختن اندر طلب، دین تو نبی پاک کی محبت کے اندر جل جانے کا نام ہے، سنت شریعت کے اندر مجسمہ بن جانے کا نام دین ہے۔ اگر ان کی ذاتوں پر دین کا اثر نہیں ہوا، یہ آگے دین کیا ایکسپلین کریں گے؟ کہتے ہیں جی علامہ اقبال بھی قادیانیت کی، مرزا قادیانی کی تعلیم پر عمل کرتا رہا ہے، اسی کی تعلیم کو عام کرتا رہا ہے۔ سنو ایک تاریخ کی بات پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال مجلس حمایت الاسلام کا اجلاس ہو رہا ہے، امیر الدین علامہ اقبال کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آج یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں قادیانیوں کی طرف سے کہ وہ بھی قادیانی تھا معاذ اللہ۔ علامہ اقبال پکا سچا سنی اور پھر حنفی اور پھر قادری نقشبندی تھا۔ کبھی علامہ اقبال آلو مہار کے آستانے پر حاضر ہوتا اور کبھی شرک پور شریف کے آستانے پر حاضر ہوتا، وہ علامہ اقبال ہے۔ مجلس حمایت الاسلام کا اجلاس ہو رہا ہے، امیر الدین ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے یعقوب بیگ، مرزا یعقوب بیگ مرزیوں کی ترجمانی کرنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ جب ایک علامہ اقبال کی نظر اس منحوس چہرے پر پڑی جو غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی کہتا تھا، وہ مرزا یعقوب بیگ، جب اس کی چہرے پر، منحوس چہرے پر علامہ اقبال کی نظر پڑی، علامہ اقبال اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اقبال مجلس حمایت الاسلام کی صدارت کرے تو اس منحوس کو میری مجلس سے نکال دو، اس منحوس کو میری مجلس سے نکال دو۔ اگر یہ اس مجلس میں رہے گا تو اقبال نہیں رہے گا، کیوں؟ یہ گستاخ رسول ہے، میرے نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نبوت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ اقبال کا نظریہ ہے، اور یہ نظریہ اقبال کو سکھانے والا کون ہے؟ اقبال کو یہ تعلیم دینے والا کون ہے؟ 1930 کے اندر جب کشمیر کونسل بنی، کشمیر کے حقوق حاصل کرنے کے لیے کشمیر کونسل بنی، علامہ اقبال اس میں شامل ہے۔ انڈیا کشمیر کونسل، اس کا صدر مرزا بشیر احمد محمود جو غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا، اس کو صدر بنایا گیا۔ علامہ اقبال اس جماعت میں شامل ہے۔ آلو مہار شریف کا وہ شہزادہ محبوب پنج تن سید فیض الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس گئے، اقبال کے پاس، اقبال سے کہنے لگے یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم انڈیا کشمیر کونسل کے صدر ہیں
اور تمام امت مسلمہ نے ہماری قیادت کو مان لیا ہے، ہماری تعلیمات کو مان لیا ہے، اور اس پراپیگنڈا کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جب علامہ اقبال کے ذہن کے اندر، کان کے اندر یہ بات پڑی تو آپ نے اجلاس بنا کر اعلان کیا کہ آج کے بعد میں اس جماعت کو توڑتا ہوں اور مرزا بشیر احمد محمود اور اس کو اس جماعت سے نکالتا ہوں۔ یہ علامہ اقبال کے ذہن میں ڈالنے والی شخصیت وہ صاحبزادہ سید فیاض الحسن کی شخصیت ہے۔ ختم نبوت کے کام کرنے والے وہ سیدنا فیاض الحسن، ان کے بارے میں کیا تاریخ کتنا بغض کر رہی ہے، آج کے مورخ کتنا بخیلی کا کام کر رہے ہیں۔ جو پہلی صف میں کھڑا ہو کر تحریک ختم نبوت کا کام کرتا تھا، آج ان کا نام نکالا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں تحریک ختم نبوت کب چلی، کہاں چلی، کیا ہوا، کوئی قربانی نہیں، آج وہ سر فہرست ہیں، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے نام نکالے جا رہے ہیں۔ کتنی بددیانتی کی جا رہی ہے تاریخ کے ساتھ، کتنی خیانت ہو رہی ہے۔ صاحبزادہ سید فیاض الحسن کی ذات وہ ذات، آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں علی کا، بیٹا ہوں علی کا اور مرید ہوں صدیق کا۔ میرے پیر نے، میرے شیخ نے سب سے پہلے، سیدنا ابو بکر نے سب سے پہلے فتنہ انکار نبوت کی بیخ کنی کی تھی۔ میں انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی اس فتنہ انکار نبوت کا انکار کرتا ہوں، اور مرزا کا غلام احمد قادیانی کو چیلنج کرتا ہوں۔ آپ جلسہ کر رہے تھے، تقریر کر رہے، ایک نوجوان رضاکار اٹھا اور اٹھ کر اس نے پھولوں کے ہار آپ کے گلے میں ڈالے۔ دیکھیں ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں۔ ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے، صاحبزادہ سید رسول بیان کر رہے ہیں، ایک ساتھی، ایک نوجوان، ایک رضاکار اٹھا، اس نے پھولوں کے ہار آپ کے گلے کے اندر ڈالے، آپ نے ہار کو توڑ کر مجمع کی طرف پھینکا۔ آپ نے فرمایا اس وقت ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، شان نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، اور تم میرے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہو، ہار نہ ڈالو، لاؤ صاحبزادہ فیض الحسن کے لیے ہتھ کڑیاں لاؤ، ہتھ کڑیاں ڈالے گا، لاؤ توک لاؤ، صاحبزادہ فیض الحسن اپنے گلے میں توک ڈالے گا، زنجیریں لاؤ، اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈالے گا۔ یہ ہار پہننے کا وقت نہیں، یہ قربانی دینے کا وقت ہے۔ آج کے بھی کچھ بے وقوف لوگ، ختم نبوت کا معاملہ آتا ہے، شان مصطفیٰ کا معاملہ آتا ہے، وہ یہودی، وہ نصرانی، وہ اسلام کے دشمن، وہ رسول اللہ کے گستاخ، وہ خاکے بناتے ہیں، اور ہمارے کچھ مولوی نما جو عقل سے پیدل ہیں وہ بھی گلے کے اندر ہاتھ ڈال کر ایسی مجلسوں میں آتے ہیں۔ وہ سبق سیکھے صاحبزادہ سید فیض الحسن سے، یہ ہار پہننے کا وقت نہیں، یہ زنجیریں پہننے کا وقت ہے، یہ ہار پہننے کا وقت نہیں، یہ رسول اللہ کی عزت پر قربان ہونے کا وقت ہے۔